السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ رمضان کا پہلا عشرہ بخشش رحمت کا ہے، اسی طرح دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ ہمیں اللہ سے مغفرت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، میں بھی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پہ شرمندہ ہو، اور ہم جس گناہ کے لیے معافی مانگ رہے ہیں اس پہ دل سے شرمندہ اور ندامت ہونی چاہیے۔ شرط نمبر 2، جس گناہ کی توبہ کی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ جیسے کہ اگر ہم بے پردہ تھے، بال کھلے چھوڑتے تھے، نامحرموں کے سامنے ایسے ہی جاتے تھے، تو ہمیں فوراً سے دوپٹہ لینا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے، بالوں کو ڈانپنا چاہیے۔ اور تیسری شرط ہے، وعدہ کرو کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے اور خود سے تو وعدہ کرو کہ یا اللہ میں اب دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ اور یہی توبہ کی پکی اور سچی شرطیں ہیں۔ اور پھر آتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح جس طرح اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ایرر آتا ہے تو وہ کام نہیں ہو پاتے، اسی طرح حقوق العباد ہے۔ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ جنہوں نے ہمارا دل دکھایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں، اور جن کا ہم نے دل دکھایا ہمیں ان سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو راضی کر سکیں اور حقوق العباد کی اچھے سے ادائیگی کر سکیں، اور تاکہ ہماری بخشش ہو۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے قرآن اور اذکار۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کرنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ اور راتوں کو مغفرت کرنی چاہیے، تہجد پڑھیں، دیگر نوافل پڑھیں، اور گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ معاف کر، تو بہترین ذات ہے معاف کرنے والی، تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور روز آخرت میں بھی۔ دوسروں کو معاف کرنا، جیسا کہ سورۃ نور میں ہدایت دی گئی ہے، بے شک معاف کرنے والا بہترین انسان ہے۔ اور درگزر کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سنت تھی، تو ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات، ہمیں صدقہ اور خیرات کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ بے شک صدقہ تو ہمیں سال بھر کرنا چاہیے، لیکن ضرور رمضان مبارک میں لازمی کریں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں 50 کر دو، اگر 50 نہیں کر سکتے تو 90 خود رکھ لو، 10 کر دو، 80 کر دو، 20 کر دو، یا 1 روپے ہی کر دو۔ بے شک خلوص نیت سے دی گئی اللہ کے راہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، بے شک وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آخر پہ ہمیں فرائض اور نوافل کی پابندی کرنی چاہیے، نماز، روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کو استقامت سے، مستقل طور پہ اور خوب خوش و خضوع سے کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، ہم اپنا نام ان بندوں میں شامل کروا سکیں جو بندے اللہ کے نیک ہیں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امتی ہیں۔ ہمیں بھی ان بندوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہیے، اور یہی رمضان ہے، یہی موقع ہے جس میں ہم اپنے نام کو اللہ کے محبوب بندوں اور نیک اور صالحہ بندوں میں شامل کروا سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم اپنی مغفرت کے طلبگار ہیں؟ تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی تو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بھی شیئر